جب پہلے آسمان پر حضور کی آمد ہوتی ہے، حضور تشریف لے جاتے ہیں، جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ کہا ساتھ میں کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج کی رات انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر آپ نے دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا، آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ روایات کے مطابق پہلے آسمان پر سید البشر ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کو سلام کیا، اور جناب آدم نے حضرت مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، اور آپ نے مرحبا اہلا و سہلا بھی فرمایا۔ اس کے بعد گفت و شنید کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے دوسرا آسمان، اور تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، اور پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان کو عبور کرتے ہوئے، اور ان تمام آسمانوں میں کئی حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، کئی حضرت ادریس سے ملاقات ہوتی ہے، کئی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کئی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور کئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ انبیاء کرام سے ملاقات کرنے کے بعد، انبیاء کرام سے گفت و شنید کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر برابر جاری ہے، اور آپ نے جنت کو دیکھا، اس کی نعمتوں کو دیکھا، اور پھر جہنم کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ یہاں رک کر کے میں چند باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز، کہ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن مجرموں کو دیکھا، اور وہ کس کس عذاب میں گرفتار تھے، کس کس مصیبت میں گرفتار تھے، وہ بھی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے اور چھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ المختصر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان سے لا مکان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک منزل ایسی بھی آتی ہے کہ بلبل سدرہ رک جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ بلبل سدرہ سے میرے اور آپ کے نبی نے پوچھا، جبرائیل تم مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر کے پہلے آسمان، اور پہلا آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک، عرش و کرسی تک اور سدرۃ المنتہا تک میرے ساتھ رہے، کیا اب آگے تم نہ چلو گے؟ بلبل سدرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں تو میں تجلیات ربانی کی بنیاد پر جل کر کے ختم ہو جاؤں گا۔ اب آپ ہی کی ذات ہے جو آگے جا سکتی ہے، آپ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، میرے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ میں اور آگے آ سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، ذرا غور فرمائیں، جب جبرائیل نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اب اس سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں، مجھ میں آنے کی طاقت نہیں ہے، بلبل سدرہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل میں رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں اس مقام پر جا رہا ہوں جہاں آج تک کوئی نہیں گیا ہے اور قیامت تک کوئی جا بھی نہیں سکتا ہے، یعنی اللہ کا جلوہ دیکھنے کے لیے، اللہ کی ذات کا دیدار کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اگر تمہاری کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، اگر کوئی تمہاری تمنا ہو تو بیان کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، بلبل سدرہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے حضور سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جس طرح اللہ کی ذات کا دیدار کرنے کا شرف آپ کو مل رہا ہے مجھے بھی وہ موقع مل جائے، یا مجھے فلاں مرتبہ مل جائے، یا مجھے فلاں چیز مل جائے۔ نہیں، بلکہ میرے رسول کی بارگاہ میں بلبل سدرہ نے کہا تو صرف اتنا کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، نہ کوئی کسی کا یار ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی فکر ستائے گی، اور ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط ایک ایسا راستہ ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور یہ جہنم کے اوپر سے ہو کر گزرتا ہے، سب کو یہاں سے گزرنا ہے۔ یا رسول اللہ، بس میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ اس راستے سے جب آپ کی امت گزرے مجھے پروں کو بچانے کی اجازت مل جائے، تاکہ آپ کی امت آسانی کے ساتھ اس راستے کو پار کر کے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ اندازہ فرمائیں،
آپ ذرا غور فرمائیں، بلبل سدرا نے یہ درخواست پیش کی۔ اب یہاں رک کر کے میں آپ کو بتاؤں، علماء فرماتے ہیں، حکماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں، جبرائیل نے اور نعمتوں کا سوال نہیں کیا، امت ہی کے حوالے سے بات کی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ بلبل سدرا بھی جانتے تھے، بلبل سدرا کے پاس یہ علم اور یہ جانکاری تھی، اگر مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرنا ہے، اگر اللہ کو خوش کرنا ہے، اگر رب العالمین کو خوش کرنا ہے تو حضور کو خوش کرنا ہوگا، اور حضور کو خوش کرنا ہے تو ان کی امت کی بات کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ یعنی بلبل سدرا یہ جانتے تھے اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرنے کے لیے امت کی بات کرو تو حضور خود بخود خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ بات یقیناً 100% صحیح ہے۔ حضور کی خوشی اس چیز کے اندر ہے کہ ہم امت محمدیہ کی فکر کریں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی، حالانکہ ماں کی محبت کا کوئی جواب نہیں ہے، ماں کی ممتا کا کوئی جواب نہیں ہے، ماں کی لطافتوں اور اس کی نکہتوں اور اس کے پیار کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 9 ماہ تک ایک ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ہزاروں غم اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اور 2 سال تک اپنے چھاتی کے سمندر سے سیراب کرتی ہے، اور بہت ہی مشقت اور پریشانیاں اٹھا کر بچے کی پرورش کرتی ہے، اسے کھلاتی پلاتی ہے، اور اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتی، یہاں تک کہ اسے جوان کرتی ہے، اور پھر تلاش اور جستجو کے بعد نیک اور صالح عورت سے اس کا نکاح کر دیتی ہے۔ نہ باپ کی محبت کا کوئی جواب ہے، نہ ماں کی محبت کا کوئی جواب ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک نہیں 70 کتابوں کا حوالہ دے کر کے بتا سکتا ہوں، جتنی محبت، جتنا پیار ہمارے آقا، ہمارے نبی ہم گنہگاروں سے کرتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان ہمارے ساتھ اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ یقیناً ماں کی محبتوں کو سلام، یقیناً باپ کی محبتوں کو سلام، اس کی عظمتوں کو سلام، لیکن رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، جتنی محبت ایک ماں کرتی ہے، جتنا پیار ایک باپ کرتا ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اگر ہماری کسی کو فکر ہے تو وہ مدینے کے تاجدار ہیں۔ بلکہ صوفیاء کرام نے لکھا ہے، دنیا میں شاید کہ کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی جو لقمے لقمے پر اپنے بچے کو یاد کرتی ہو، جو قدم قدم پر اپنے بچے کو یاد کرتی ہو، لیکن حضور کی سیرت اور زندگی میں ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دسترخوان پر کھانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تو ایک ایک لقمے پر اپنی امت کو یاد کرتے، جیسی لقمہ اٹھاتے جناب صدیق اکبر سے فرماتے، ابو بکر میری امت کا کیا حال ہوگا، ابو بکر میری امت کو جنت کا مسافر کیسے بنایا جائے، ابو بکر میری امت کو کامیابی کی راہ پر کیسے ڈالا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو معلوم بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، حبیب اگر تم اپنی آدھی امت کی مغفرت چاہتے ہو تو آدھی رات عبادت میں گزارو، چوتھائی امت کی مغفرت چاہتے ہو تو چوتھائی رات عبادت میں گزارو، اور اگر تہائی امت کی مغفرت چاہتے ہو تو تہائی رات عبادت میں گزارو، اور اگر اے محبوب پوری امت کی نجات چاہتے ہو، پوری امت کی مغفرت اور بخشش چاہتے ہو تو پوری رات عبادت میں گزارو۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر اپنے خدا کی عبادت کرتے۔ اے مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، رسول کس کے لیے رو رہے ہیں، رسول کس کے لیے جاگ رہے ہیں، رسول رب کی بارگاہ میں کس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، رسول کس کے لیے اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، ہم گنہگاروں کے لیے، ہم پاپیوں کے لیے، ہم مجرموں کے لیے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ میں آپ کو ایک جملہ دینا چاہوں گا، جب مدینے کے تاجدار کو ہم گنہگاروں کی اتنی فکر ہے تو خود ہمیں اپنی کتنی فکر ہے؟ اوروں کی فکر نہ کریں، کم سے کم اپنی تو فکر کریں، اپنی تو آخرت بنانے کی کوشش کریں، اپنی تو قبر کی تیاری کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جنت کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ عرض یہ کر رہا تھا، بلبل سدرا نے کہا، یا رسول اللہ مجھے بس پروں کو بچانے کی اجازت مل جائے۔ جبرائیل اچھی طریقے سے جانتے تھے
हुजूर उसी वक्त खुश होंगे जब उनकी उम्मत का तस्करा किया जाए, जब उनकी उम्मत की फिक्र की जाए। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, जो बुराक सवारी है वो भी साथ छोड़ देती है, फिर एक दूसरी सवारी आती है जिसका नाम रफ है, उस पर आप सवार होते हैं और फिर आप तशरीफ ले चलते हैं। फिर एक मकाम ऐसा आता है रफ सवारी भी रुक जाती है, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़ते हैं। मगर आप कुर्बान जाइए सिद्दीक़ अकबर की जाके इश्क पर, हजरत सिद्दीक़ अकबर की गुलामी पर आका फरमाते हैं, जहां बुराक ने साथ छोड़ दिया, जबराइल ने साथ छोड़ दिया और फिर रफ सवारी ने साथ छोड़ दिया, मैं तन्हा जा रहा हूं, लेकिन अगर मुझे किसी की आवाज आती है तो अबू बकर की आवाज में मुझे आवाज सुनाई देती है। आप आगे बढ़ते हैं, निदा आती है, उदनु मिन्नी उदनु मिन्नी उदनु मिन्नी, हबीब करीब हो जाओ, करीब हो जाओ, करीब हो जाओ। हिजाबात हटते गए, पर्दे उठते गए, अल्लाह के रसूल आगे बढ़ते गए। फिर वो भी मौका आता है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार मेरे नबी ने इस तरह किया है, मेराज के रात इस तरह किया है, आज भी कुरान के अंदर वो आयत चमक रही है। अल्लाह खुद कहता है मा ज़ागल बसरु वमा तगा, अरे बंदो सुनो, मेरे महबूब ने मुझे इस तरह देखा है, ना आंखें इधर उधर हुई और ना ही आंखों ने पलका मारा है, बल्कि जी भर के मुस्तफ़ा ने खुदा की ज़ात का दीदार किया है। अब खुदा कैसा है? वो अल्लाह ही, वो अपने शान के मुताबिक है, वो अपने शायान शान है। और फिर क़यामत के दिन उन बंदों को भी दीदार नसीब होगा जिन बंदों के बारे में कहा गया है जो दुनिया में गुनाहों से बचते हैं, जो दुनिया में ख़ास तौर पर गानों से बचते हैं। क़यामत के दिन उन्हें भी रब का ज़ात का दीदार होगा। कुछ अल्लाह अकबर, देखिए जन्नत मिल जाए बहुत बड़ी बात है, और फिर जन्नत में सबसे बड़ी नियामत क्या है आप जानते हैं? किसी का मकाम औलिया के साथ होगा, किसी का मकाम सिद्दीकीन के साथ होगा, किसी का मकाम शुहदा के साथ होगा, किसी का मकाम सहाबा के साथ होगा, किसी को जन्नत अल्लाह अकबर अंबिया के साथ होगी, और किसी को जन्नत नबी के कदमों में मिलेगी। ये सब फजीलत की बात है, लेकिन उलमा फरमाते हैं जन्नत में सबसे बड़ी नियामत क्या है? अल्लाह की ज़ात का दीदार करना है। कुछ जन्नती ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह की ज़ात का दीदार नसीब होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जानते हैं ना उन्हें प्यास सताए, ना उन्हें भूख सताए, बस वो अल्लाह की दीदार में इस तरह खो जाएंगे, ना भूख की उनकी फिक्र होगी, ना प्यास की उनकी तरफ उनके प्यास की उन्हें फिक्र होगी, बल्कि अल्लाह के ज़ात के दीदार में वो खो जाएंगे। एक रिवायत बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं ताकि हमारे अंदर भी अल्लाह का दीदार और अल्लाह के ज़ात को देखने का शौक़ और तड़प पैदा हो। किन किन को दीदार नसीब होगा जन्नत में अल्लाह का? सैकड़ों रिवायतें मिलती है, लेकिन एक रिवायत में बताऊं, फरमाया फ़ुक़हाए किराम उलमाए किराम में, जो दुनिया में अल्लाह के डर से गाना सुनना छोड़ दे, म्यूज़िक का इस्तेमाल करना छोड़ दे, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उन्हें अपने ज़ात के दीदार से मुशर्रफ और मालामाल फरमाएगा। सुन लीजिएगा, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जहाँ सारे अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा, सारे लोग जमा होंगे, अल्लाह फरिश्तों से हुक्म फरमाएगा, मेरे फरिश्तों इन तमाम इंसानों में से उन लोगों को छांट करके अलग कर दो जो दुनिया में मेरे खौफ और खशियत की बुनियाद पर गानों का इस्तेमाल नहीं करते, युसब्बिहूनका व युमज्जिदूनका, हमेशा मेरी तस्बीह बयान करते, मेरा जिक्र करते, मेरी हम्दो सना बयान करते, मेरी पाकी बयान करते, मेरी किबरियाई को बयान करते, गानों का इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरिश्तों से क़यामत के दिन फरमाएगा इनको अलग कर दो, फरिश्ते छांट छांट करके सबको अलग करेंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत दाऊद से फरमाएगा, दाऊद तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, बहुत प्यारी है, लहने दाऊदी बहुत मशहूर है। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी प्यारी आवाज़ अता फरमाई थी कि जब वो कुरान की तिलावत करते, उड़ते हुए परिंदे हवाओं में रुक करके उनकी तिलावत को सुना करते थे। इतनी मीठी आवाज़ है, इतनी प्यारी आवाज़ है। आज के दौर में अगर किसी की आवाज़ अच्छी हो, बेहतरीन कारी कुरान हो, बेहतरीन नात खा हो, जब वो नात पढ़ता है तो लोग झूमने लगते हैं, जब वो कुरान की तिलावत करता है तो लोग झूमने लगते हैं। आप ज़रा सोचिए, वो तो अल्लाह के नबी हैं,
ہیں جناب داؤد تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے تو ان پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ آپ ذرا سوچیں جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے ہواؤں میں رک کر کے ان کی تلاوت کو سنا کرتے۔ لہن داؤدی بہت مشہور ہے، بہت اچھی آواز ہے۔ اللہ پاک جناب داؤد سے فرمائے گا اے داؤد میرے یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں میرے خوف سے گانا نہیں سنتے تھے، تم جو ہے نا انہیں اپنا دیدار بھی کراؤ اور اپنی پیاری اور میٹھی آواز میں میری حمد و ثنا بھی تم انہیں سناؤ۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام ایک لمبے زمانے تک لوگوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ اکبر، ایک زمانہ گزرے گا، ایک دور گزرے گا، ایک عصر گزرے گا، اس کے بعد اللہ بندوں سے پوچھے گا حجاب میں میرے بندوں کیا اب بس بھی کر دیں، جی بھر گیا ہے ختم بھی کر دیں؟ بندے کہیں گے مولا نہیں نہیں، اور تیری تعریف سننے کو جی کرتا ہے، اور بھی تیرا ذکر سننے کو دل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اپنے محبوب حضرت مختار کائنات سے فرمائے گا اے میرے محبوب تمہاری آواز کا تو کوئی جواب نہیں ہے، تمہارے حسن و جمال کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات میں نے تم سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اے میرے محبوب یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں گناہوں سے میرے خوف سے کی بنیاد پر گناہوں سے بچا کرتے تھے، اب تم سامنے بیٹھ کر اپنا دیدار بھی کراؤ اور میری تعریف بھی سناؤ۔ اب مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے، سید الانبیاء ہوں گے، سید البشر ہوں گے، جان کائنات ہوں گے، انیس بے کسا ہوں گے، مختار کل اور مختار کائنات ہوں گے، مدینے کے تاجدار ہوں گے، ان کا دیدار ہوگا اور رسول کائنات اپنی پیاری آواز میں لوگوں کو اللہ کی تعریف سنائیں گے۔ ایک زمانہ گزرے گا، لوگ سنتے رہیں گے اور جھومتے رہیں گے۔ ایک زمانہ ہونے کے بعد اس کے بعد اللہ پھر بندوں سے پوچھے گا میرے بندوں کیا اب بس بھی کر دیں، اب ختم بھی کر دیں؟ بندے پھر کہیں گے مولا نہیں نہیں، اب بھی دل سننے کو بے قرار ہے، اب بھی تیرا ذکر سننے کو دل بے چین ہے۔ اس کے بعد رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اب سارے حجابات کو ہٹا دو، میں خود خدا بندوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی شان کے مطابق اپنی تعریف اپنے بندوں کو سناؤں گا۔ آپ ذرا سوچیں یہ بشارت کس کے لیے ہے، یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں گانوں سے بچتے ہیں، میوزک سے بچتے ہیں۔ اگر اللہ کے ذات کا دیدار کرنا ہے ان پر عمل کیجئے۔ المختصر نبی نے رب کی ذات کا دیدار کیا، نبی نے رب کی ذات کا دیدار کیا اور جی بھر کے دیکھا۔ محبوب و محب کے درمیان کلام اور گفتگو ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر کے جب پلٹتے ہیں، جناب ابراہیم سے ملاقات ہوئی، پھر بعد میں جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ جناب موسیٰ نے میرے اور آپ کے نبی سے فرمایا، عرض کیا اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے آپ کے رب نے کیا تحفہ عطا فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب نے میری امت کے لیے 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کی امت بڑی کمزور ہے، آپ کی امت بڑی ضعیف اور ناتواں ہے، وہ 50 وقت کی نماز نہ پڑھ پائے گی، آپ رب کے حضور جائیں اور کم کرا کے لائیں۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کے کہنے پر مختار کائنات پھر پلٹتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے مولا میری امت بڑی کمزور ہے، ضعیف ہے، عمریں چھوٹی ہے، ایک دن میں 50 وقت کی نماز نہ پڑھ پائے گی، مولا تو رحم فرما، کرم فرما، مولا نمازیں کچھ معاف کر دے۔ اللہ اکبر، روایتوں کے مطابق 5 وقت کی نمازیں اور معاف ہو گئے۔ جناب موسیٰ نے پھر پوچھا، اس طریقے سے 50 میں سے 45 نمازیں معاف ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ احسان ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر کہ 50 کی بجائے 5 وقت کی نمازوں کو رب نے فرض فرما دیا، اور پھر اعلان بھی فرمایا اے حبیب آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، میں خدا انہیں 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا کروں گا۔ لیکن آج ہمارا حال تو دیکھیں، ہماری کیفیت تو دیکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دن میں 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ بھی سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نماز تحفہ معراج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار کوئی چیز تحفہ دے دے، اگر آپ اس کو اٹھا کر کے رکھتے ہیں تو دینے والے کا دل خوش ہوتا ہے، اگر آپ اسے گٹر میں پھینک دیتے ہیں یا یوں ضائع کر دیتے ہیں تو دینے
والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں نے بڑی محبت سے قلم تحفہ دیا تھا، گاڑی گفٹ میں دیا تھا، لیکن اس نے اس کو ضائع کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے معراج کی مقدس رات نماز کا تحفہ ہمیں عطا کر رکھا ہے، لیکن ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اس کو ختم کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، قیامت کے دن سب سے پہلا اگر کوئی سوال ہوگا وہ نماز ہی کے حوالے سے سوال ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر نماز پڑھنے والوں کے حوالے سے جو فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے اور نہ پڑھنے والوں کے حوالے سے جو وعید قرآن و حدیث میں آئی ہے اسے بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ بس میں آپ کو ایک مشہور جو سورہ ہے جسے سورہ ماعون کہتے ہیں، ارأیت الذی کا سورہ، اس کو پڑھیے، اللہ اکبر، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے۔ اس کے اندر خود اللہ ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ واضح لفظوں میں کہتا ہے ویل ہے ان بے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں یا نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت کے شکار ہیں، ویل ہے ان کے لیے۔ یہ ویل کیا ہے؟ جہنم کی الگ الگ وادیاں ہیں، اس کے الگ الگ طبقات ہیں، اور ان تمام وادیوں میں ویل ایک ایسی وادی ہے جس سے پورا جہنم کانپتا ہے۔ اس کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ پورا جہنم اس سے تھر تھر کانپتا ہے۔ اس ویل کے اندر اگر کسی کو ڈالا جائے گا، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے۔ اور سستی کا مطلب کیا ہے؟ چلو بھائی جماعت کھڑی ہو گئی ہے بعد میں پڑھ لیں گے، بلکہ ایک حدیث پاک تو ایسی ہے، کوئی اگر نماز پڑھتا ہے لیکن جماعت کی پابندی نہیں کرتا، قیامت سے پہلے اللہ اسے 12 مصیبتوں میں گرفتار کرے گا۔ 3 مصیبتیں تو دنیا میں، 3 مصیبتیں موت کے وقت، اور 3 مصیبتیں تو قبر میں، اور 3 مصیبتیں تو میدان محشر میں۔ اس طریقے سے 12 مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ اسے گرفتار فرمائے گا جو نماز تو پڑھتا لیکن جماعت کی پابندی نہیں کرتا، جماعت کی پابندی نہیں کرتا۔ لوگ وظیفے کی خاطر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پوچھا جائے نماز آپ کے حاضری کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں میرا وظیفہ ہوتا ہے۔ کوئی وظیفہ ہو وہ نماز سے اور جماعت سے بڑھ کر کے نہیں ہے، کوئی بھی وظیفہ ہو نماز یا جماعت سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ جتنے بھی ہمارے اکابر نے جو وظیفے بیان کیے ہیں نماز کے بعد ہے، یا تو نماز سے پہلے جماعت چھوڑنے کی اجازت کہیں نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگائیں، حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو جماعت کی پابندی نہیں کرتا اللہ 12 مصیبتوں میں سے گرفتار کرتا ہے قیامت سے پہلے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سورہ ماعون میں رب نے فرمایا ویل ہے ان بے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اور قرآن ہی کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو دوسرے جہنمی پوچھیں گے جو کفار و مشرک ہوں گے، وہ تو کہیں گے تم تو مسلمان تھے، خدا کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، پھر جہنم میں کیوں آ گئے؟ قالوا لم نکو من المصلیین، وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ بلکہ بڑی بڑی وعیدیں بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ خیر ایک الگ عنوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے کہنے پر 5 وقت کی نمازوں کو فرض فرما دیا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ لے کر کے جیسے ہی واپس آئے، واپس آنے کے بعد صبح ہونے کے بعد آپ نے اہل مکہ کے سامنے اعلان فرمایا کہ مکہ والوں میں مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، اور مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر، اور وہاں سے 7 آسمان، عرش، کرسی، جنت، دوزخ کا مشاہدہ کیا، رب سے میں نے ملاقات کی اور 9 مرتبہ ملاقات ہوئی۔ پھر میں واپس پلٹ کے آیا تو بستر بھی گرم تھا، جو وضو کے لیے پانی کیا تھا وہ پانی بھی بہہ رہا تھا، اتنے مختصر سے وقت میں۔ اب لوگ کہیں گے یہ کیسے ممکن سی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معارج النبوہ کی ایک روایت ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ نبی تو نبی ہیں، اور ہمارے نبی صرف نبی نہیں، نبیوں کا نبی ہے، سید الانبیاء ہے۔ معارج النبوہ کی ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید وہ دریا میں آیا غسل کرنے کے لیے، کپڑے اس نے اتارے اور کنارے رکھ دیے، اور غسل کرتے 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 وہ دریا یا تالاب کے دوسرے کنارے پہنچا، یعنی ہندوستان پہنچ گیا۔ پھر اس نے وہاں پر نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس کی اولاد ہوئی،
اور کئی دن تک اس نے اپنی زندگی گزاری ہندوستان میں، اور پھر ہندوستان میں زندگی بسر کرنے کے بعد پھر وہ دریا میں گیا غسل کرنے کے لیے، تو پھر وہ اس کنارے نکلا تو دیکھا کہ اس کے کپڑے وہیں سلامت ہیں، وہ کپڑے پہنا اور پہن کر کے جنید بغدادی کی بارگاہ میں گیا تو ان کی مجلس میں جو مریدین بیٹھے تھے وہ بیٹھے تھے اور حضرت کا بیان چل رہا تھا. ٹھیک ہے، اب اسی کو تو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں. معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو انسان کی عقل میں بات نہ آئے، جیسے درخت کا بات کرنا، درخت کا چلنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، چاند کے ٹکڑے ہو جانا، سورج کا پلٹ آ جانا، یہ معجزہ ہی تو ہے نا. ایک سوکھی لکڑی کا بات کرنا یہ معجزہ ہی تو ہے. اور اسی طرح یہ اولیاء سے صادر ہو جائے تو کرامت ہی ہے، کسی غیر مسلم سے صادر ہو جائے تو اس کو جادو کہتے ہیں. الگ الگ اس کے نام ہیں، الگ الگ اس کے نام ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے. اور یہ بھی ممکن ہے جو علماء نے فرمایا کہ جب رب نے ہمارے حضور تو جانے کائنات ہے نا، کائنات کی جان ہے، جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے کائنات کی جو جان گئی تو کائنات رک گئی تھی، ٹائم رک گیا تھا. اور جب کائنات کی جان واپس آئی ہے تو پھر اس کا وقت شروع ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اہل مکہ کے سامنے اس کا اعلان فرمایا تو مکہ والوں کو موقع مل گیا. بہت بڑی بات محمد نے کہہ دی ہے، اب انہیں جھٹلایا جا سکتا ہے، اب معاذ اللہ ان کے خلاف جو نا وہ سازشیں کی جا سکتی ہے. تو جو سب سے بڑا دشمن تھا جاہل ابو جہل، اللہ اکبر، اس کو اگر جہل بھی کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ اسلام کا اور حضور کا بڑا کٹھری دشمن تھا. اس نے اہل مکہ کو جمع کیا، کہا محمد نے آج اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. وہ دوڑا سیدنا صدیق اکبر کے پاس گیا اور ان سے کہا اے ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کا سفر کیا اور مکان سے لامکان میں گیا اور رب سے کلام کر کے پھر واپس آ گیا اور رات ویسی کی ویسی باقی تھی، کیا تم اس کو تسلیم بھی کرو گے؟ اللہ اکبر. جناب صدیق اکبر کا عشق دیکھیں اور اپنے رسول پر یقین کامل دیکھیں. ابو جہل سے کہا پہلے بتا تو صحیح یہ بات کہتا کون ہے؟ ارے وہ جو تمہارا ساتھی محمد بن عبداللہ ہے نا، وہی یہ اعلان کرتا ہے. جناب صدیق اکبر نے فرمایا تھا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اگر اس سے بڑی بات بھی میرا آقا بیان کرے ابو بکر اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، ابو بکر اسے ماننے کے لیے تیار ہے. آپ نے تصدیق فرمائی ہے. کیا عشق تھا، کیا ان کا اللہ اکبر ایمان تھا، یقین اور بھروسہ تھا. اللہ اکبر. وہ حضرت ابو بکر صدیق کو ورگلا نہ سکا، لوگوں کو جمع کیا، سارے لوگ اکٹھا ہوئے. اے محمد بن عبداللہ، یہ جو تم بات کہتے ہو کیا یہ بات صحیح بھی ہے؟ کہاں صحیح ہے، چونکہ اس دور میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے کے لیے کم و بیش 2 سے 3 مہینے لگتے تھے. اور یہ کہہ رہے رات کے تھوڑے سے حصے میں جا کر کے آئے ہیں اور کبھی مسجد اقصیٰ بھی نہیں گئے ہیں. تو پھر سوالات شروع ہوئے، لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کیا یہ تو بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی بتیاں کتنی ہیں. یہ سارے سوالات ہونے لگے. اللہ اکبر. ادھر رب نے بلبل سدرا سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل ان کا سوال ختم ہونے سے پہلے پوری مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر میرے نبی کی نگاہ نبوت کے سامنے کر دو. وہ جبرائیل جو یوسف کے کنویں میں جانے سے پہلے حضرت جنابی یوسف کے نیچے پتھر رکھ سکتے ہیں، وہ سوال ختم ہونے سے پہلے مسجد اقصیٰ کو آقا کی نگاہوں کے سامنے کرتے ہیں. ادھر سوال ہوتا ہے، آقا جواب دیتے ہیں. ادھر سے پوچھا جاتا ہے دروازے کتنے ہیں، آقا کی نظر پڑتی ہے اور آقا بتاتے ہیں. سب کو یقین ہو گیا کہ حضور نے یقیناً معراج کا سفر کیا ہے، لیکن جن کی قسمت میں کفر تھا قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک محبوب برابر ہے جن کی قسمت میں کفر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا کر کے صدیق اکبر بن گئے، فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی بن گئے، حیدر کرار اور شیر خدا بن گئے. اور جن کو ایمان نہیں لانا تھا کوئی ابو جہل بن گیا، کوئی ابو لہب بن گیا، کوئی عتبہ اور شیبہ بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. بے شمار لوگوں نے اللہ
اکبر، اس کی تصدیق بھی کی ہے اور کئی لوگوں نے انکار بھی کیا ہے۔ خیر، یہ جو معراج ہے میرے نبی کے بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، یہ معراج کا واقعہ ہے، کچھ لوگ اس کے منکر ہیں، کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اس رات میں جو معراج ہوئی تھی وہ معراج روحانی نہیں تھی بلکہ معراج جسمانی تھی۔ جاگتے ہوئے اللہ کے رسول نے اللہ کی ذات کا دیدار کیا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا میں اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس رات میرے نبی نے کن کن مجرموں کو کن کن حالوں میں دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا۔ اللہ کے نبی نے کیا دیکھا؟ فرشتے ہیں، ان کے سر پر ہتھوڑا مارتے ہیں اور سر چکنا چور ہوتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سر صحیح سلامت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلبل سدرا سے میرے نبی نے پوچھا، اے جبرائیل ذرا یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں اور ان پر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ مسجد کو چھوڑ کر بھاگنے والوں، مسجد کو پیٹھ دکھا کر کے کھیل کود کے میدان کی طرف جانے والوں، ذرا غور سے سننا، یہ حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بلبل سدرا کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ضائع کیا کرتے تھے، نماز سے پیٹھ دکھا کر کے بھاگا کرتے تھے، نماز کے پابند نہ تھے۔ آج ان پر اللہ نے یہ مصیبت نازل فرمائی ہے کہ ان کے سر بڑے بڑے لوہے کے ہتھوڑوں سے کچلے جاتے ہیں، پھر صحیح ہوتے ہیں، پھر کچلے جاتے ہیں، قیامت تک یہی عذاب ان پر ہوتا رہے گا۔ آپ ذرا سوچیں، کوئی اگر ہاتھ سے بھی سر کو مارتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن بے نمازیوں کا حال کیا ہوگا؟ بلکہ ایک روایت مجھے یہاں یاد آتی ہے، ایک روایت مجھے یہاں یاد آتی ہے کہ بے نمازیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، بے نمازیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، الجوع 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 کہہ کے وہ چیخیں گے اور چلائیں گے، بھوک بھوک بھوک۔ تو جب وہ چیخیں گے اور چلائیں گے تو ایک بڑا خوبصورت پھل انہیں دیا جائے گا جو دکھنے میں اوپر سے بڑا خوبصورت ہوگا لیکن اندر لمبے لمبے کانٹے ہوں گے، لمبے لمبے کانٹے ہوں گے۔ وہ کھائیں گے، بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر سکیں گے، وہ کھائیں گے اور جیسے کانٹے حلق میں پھنس جائیں گے، العطش العطش کی صدائیں بلند ہوگی، پیاس 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 پیاس، الماء الماء، پانی پانی، چیخیں گے چلائیں گے، پھر انہیں جہنم کا کھولتا ہوا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ دوسروں کا خون ہم جو ہے نا وہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، دوسروں کی پیپ ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے، مگر بے نمازیوں کا حال کیا ہوگا کہ جہنم کا کھولتا ہوا خون اور پیپ انہیں پلایا جائے گا۔ ذرا عالم تصور میں جا کر کے دیکھیں، جس نبی کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے، اسی نبی کا فرمان ہے کہ انہیں عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ بے شمار مجرموں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک تو بے نمازی ہیں، پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو میرے نبی نے دیکھا کچھ لوگ ہیں اور وہ خون اور پیپ کی ندیوں میں گوتا لگاتے ہیں، ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ ہیں کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں، ان کے پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور وہ اس عذاب میں گرفتار کیے گئے ہیں۔ اونٹ کی طرح اونٹ بڑے بڑے ہیں اور پہاڑوں کی طرح پیٹ بڑے بڑے ہیں، ان میں سانپ اور بچھو گشت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے جو علماء نے فرمایا کہ خون اور پیپ کے سمندر اور دریا میں غوطہ زن ہیں کچھ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں پوچھا، جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو بلبل سدرا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کماتے تھے اور حرام کھاتے تھے۔ آج حرام کمانا، حرام کھانا یا حرام غذاؤں کا استعمال کرنا لوگ اس کو عیب نہیں سمجھتے، لوگ بالکل اس کو عیب نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ رب قدیر جل جلالہ نے بے شمار مقامات پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر رزق حلال، سود، رشوت، ان ساری چیزوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اپنا دھندا بنا لیا، لوگوں نے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے، اور آج بھی حدیثیں کتابوں میں چمک رہی ہے، آج بھی حدیثیں کتابوں میں موجود ہے، نبی کا فرمان آج بھی موجود ہے۔ آپ چاہے تو کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول نے جب بلبل سدرا
اللہ سے پوچھا تو جبرائیل نے تو یہی کہا یا رسول اللہ یہ حلال چھوڑ کر حرام کھانے اور حرام کمانے والے لوگ ہیں۔ اور آج ہم پھر یہ شکایت کرتے ہیں، ہماری دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، آسانیاں نہیں ہوتی، دعائیں حرام غذاؤں کو کھانے سے کبھی قبول نہیں ہوتی ہے، حرام لباس پہننے والے کی کبھی اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو زار و قطار رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ جناب موسیٰ کو رحم آیا تو آپ نے اللہ سے کہا مولا اس کی دعا سنتا کیوں نہیں ہے؟ جواب آیا، ندا آئی، موسیٰ اگر مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ کٹ بھی جائیں، گر بھی جائیں، تب بھی اس کی دعا قبول نہ کی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا مولا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدن پر جو لباس ہے وہ مال حرام کا ہے، مال حلال کا نہیں ہے۔ جس کے بدن پر مال حرام کا لباس ہو اس کی اللہ نہیں سنتا، اور جس کے پیٹ میں مال حرام ہو تو اس کے اللہ کیسے سنے گا؟ کیسے سنے گا؟ ورنہ وہ خدا تو قرآن میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ جب سب جگہ سے ٹھوکر لگتی ہے تو آدمی یہی آتا ہے نا پلٹ کر کے۔ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ جب سب دروازے ہمارے لیے بند ہوتے ہیں تو پھر ہم یہی آتے ہیں، اللہ اب تیرے علاوہ کوئی میرا مددگار نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ اب کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، مولا کی بارگاہ چھوڑ کر کوئی اور بارگاہ نہیں ہے ہمارے لیے، اور حضور کا در چھوڑ کر کوئی اور در نہیں ہے جہاں جا کر کے ہم مانگ سکیں۔ اس لیے مسلمانوں چھوڑ دیجیے ان چیزوں کو، واللہ باللہ تاللہ حاشا للہ، اگر آپ نے رزق حلال حاصل کیا اور رزق حلال کھاتے رہے، اچھی طریقے سے یاد رکھیں آپ دعا کریں گے، ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے اور اللہ آپ کی دعا کو پہلے قبول فرما لے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، حدیث کی روشنی میں ڈنکی کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود یا سعید ابن وقاص، سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص بڑے جلیل القدر صحابی عشر مبشرہ میں ہے، انہوں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ جب جو دعا کرو اللہ فوراً میری دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعد ابن ابی وقاص حلال سچ بولو اور حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ آج دور دور تک اس کا نشان نہیں ملتا ہے، لوگ ہر چیز پہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ مل جائے، کچھ مل جائے۔ خیر اگر آپ نے رزق حلال حاصل کیا اور اس کے پیچھے محنت کرتے رہے نا اللہ برکت دے گا۔ اب برکت کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ 100 کے بدلے 1000 روپے ہوگا، نہیں، آپ کا 100 روپے کا کام 20 روپے میں ہو جائے گا، اللہ اسی برکت عطا فرمائے گا۔ ورنہ اگر آپ رزق حرام کے پیچھے بھاگتے رہے تو 100 کا کام 1000 روپے میں بھی نہیں ہونے والا ہے، اور عجیب عجیب بیماریوں میں گرفتار ہو کر کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب میں دیکھا، اور اللہ کے بس ایک آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جماعت کو دیکھا، عورتوں کی ایک جماعت کو، جس کو میں ہر سال بیان کرتا ہوں اور اس کو ہر سال بولتا رہوں گا، اور جب تک رہوں بولتا رہوں گا، اس لیے کہ اس وقت ہمارے ہاں سب سے زیادہ خرافات وہی ہیں، ساری چیزیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا، بے نمازیوں کو دیکھا، اور شراب پینے والوں کو دیکھا، اسی طریقے سے ظلم کرنے والوں کو دیکھا، بہت سارے مجرموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے رات دیکھا۔ اور ایک چیز اللہ کے رسول نے دیکھا، عورتوں کی ایک جماعت ہے اور آگ کی کینچی سے ان کی جلد نکالی جا رہی ہے، آگ کی کینچی سے۔ بلبل سدرہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں اور ان پر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو بلبل سدرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بن سنور کر سج دھج کر بغیر نقاب اوڑھے ہوئے اپنے گھر سے صرف اس لیے نکلتی تھی تاکہ اجنبی مرد ان کی طرف متوجہ ہوں، اجنبی مرد ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اور میں نے تو 1000 مرتبہ کہا ہے اور پھر کہتا ہوں، دیکھ لیں آپ اپنے اپنے شادیوں کے ماحول کو، اپنے اپنے گھر کے فنکشن کو دیکھ لیں آپ، نہ سر کے دوپٹے کا ہماری ماں بہنوں کو خیال ہے، نہ اپنے جسم کی حفاظت کا ہماری ماں اور بہنوں کو خیال ہے۔ اب بات کرتے ہیں محفلوں میں جانے کی، آپ بات کرتے ہیں شادیوں میں جانے کی، اور خدا کی بارگاہ میں بھی عورت جو نا بغیر پردے کے نہیں جا سکتی، خدا ہے وہ، رب العالمین ہے وہ۔ میں انور شریعت کو پچھلے 15 سال سے طلباء کو پڑھا رہا ہوں،
اس کے صفحہ نمبر 52، یہ جو انور شریعت ہے نا، اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر ہے۔ پچھلے 15 سال سے میں یہ کتاب پڑھا رہا ہوں، فقہ کی کتاب ہے، پہلی جماعت فرسٹ کلاس کے بچوں کو، جو چھوٹے کلاس کے ہوتے ہیں عالم کورس کے، ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے اندر نماز کے شرائط لکھے ہیں۔ نماز کے شرائط 6 ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 چیزیں نماز کے شرائط میں سے ہیں، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ 5 شرطیں پائی گئی اور 6ٹھی شرط نہ پائی گئی تو نماز ہوگی نہیں۔ مثال کے طور پر استقبال قبلہ ہے، قبلے کی طرف آپ کا منہ ہے، ایک شرط پائی گئی۔ طہارت بھی آپ کے پاس ہے، طہارت کا مطلب ہوتا ہے کہ نمازی کا بدن، نمازی کا کپڑا اور نمازی جہاں نماز پڑھے وہ جگہ کا پاک ہونا، وہ بھی شرط پائی گئی۔ نماز جمعہ کا وقت ہے، وہ بھی پایا گیا، اور اس کے علاوہ نیت بھی ہے، وہ بھی پایا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ستر عورت ہے، بدن پہ کپڑا ہے، وہ بھی پائے گا۔ 5 شرطیں پائی گئی، لیکن میں نے اللہ اکبر بولا ہی نہیں، نماز شروع ہوگی میری؟ نہیں ہوگی نا۔ تو نماز کے شروع ہونے کے لیے 6 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ فرض کر لیں ساری شرطیں پائی گئی، استقبال قبلہ نہیں پائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ 5 شرطیں پائی جا رہی ہے، وقت نہیں ہے، ابھی آپ عصر نہیں پڑھ سکتے، عصر کا وقت ہی نہیں تو نماز بھی نہیں شروع ہوگی، عصر کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز پڑھنے کے لیے عصر کا وقت کا ہونا ضروری ہے۔ ایسی ایک شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب کیا ہے؟ عورت کو چھپانا، شرمگاہ کو چھپانا۔ کیا مطلب؟ مرد کو ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک چھپانا، یہ ضروری ہے نماز میں۔ اور عورت کو سوائے ہتھیلی، چہرہ اور قدم کے سارا بدن چھپانا ضروری ہے۔ سوائے ہتھیلی اور قدم کے اور چہرے کے سارا بدن چھپانا ضروری ہے۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے، اور انہوں نے جو ریفرنس اور حوالہ دیا ہے، فتاوی رضویہ ہے، بہار شریعت ہے، رد المختار ہے، در المختار ہے، فتاوی شامی ہے، ہدایہ ہے، ساری کتابوں کا ریفرنس آپ کو مل جائے گا، ساری کتابوں میں یہ مسئلہ آپ کو ملے گا۔ اگر عورت اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر کے نماز پڑھتی ہے، دوپٹہ اوڑھتی ہے نا ہماری ماں بہنیں نماز پڑھنے کے وقت، لیکن وہ دوپٹہ اتنا پتلا اور اتنا باریک ہے کہ بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، بال نظر آتے ہیں، نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ شرط نہیں پائی گئی۔ ستر عورت جو شرط ہے وہ نہیں پائی گئی۔ اور یہاں حال تو یہ ہے، ہماری ماں بہنوں کو بڑی افسوس کے ساتھ نہ گھر کے مردوں کو مسئلہ معلوم ہے نہ عورتوں کو مسئلہ معلوم ہے، وہ ہاف آستین کے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھتی ہیں، حالانکہ یہ پورا چھپانا عورت کے لیے نماز میں فرض اور ضروری ہے۔ نہیں چھپائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاف آستین کے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں، نہ باپ بول رہا ہے، نہ شوہر بول رہا ہے، نہ بیٹا بول رہا ہے، نہ بیٹی بول رہی ہے، نہ بہن بول رہی ہے، نہ ماں بول رہی ہے، چونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور خوشی میں ہے، نہ میری فجر چھٹتی ہے، نہ ظہر چھٹتی ہے، نہ عصر چھٹتی ہے، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ جمعہ۔ اور بہت ساری ماں اور بہنیں تو ایسی ہے ہفتہ بھر نماز نہیں پڑھیں گی، جمعہ پڑھیں گی جو کہ ان پر واجب ہی نہیں ہے، سال بھر نماز نہیں پڑھیں گی، عید پڑھیں گی جو کہ ان پر واجب ہی نہیں ہے۔ حالانکہ عورت کو جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھنا ہے، جمعہ نہیں پڑھنا ہے۔ عیدین کے دن عورت کو ظہر پڑھنا ہے یا نماز اشراق پڑھنی ہے، عید کی نماز تو ان پر ہے ہی نہیں ہے، سال بھر نہیں پڑھیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جس عورت کو خدا کی بارگاہ میں اتنا پردہ کر کے جانا ہے اور سر پہ دوپٹہ بھی ہو لیکن پتلا اور باریک دوپٹہ ہو تو بھی نماز نہیں ہوتی، اس خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اتنا اہتمام کرنا ہے۔ وہ آج ہماری ماں بہنیں بغیر کسی نقاب کے بن سمر کر سج دھج کر بازاروں میں، شادیوں میں، ولیموں میں، منگنیوں میں سب جاتی ہیں، کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی روکنے کے لیے۔ بلکہ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی کچھ بچیاں شکایت کرتی ہیں۔ ابھی دھاروڑ کا ایک مسئلہ دیکھیے، بیوی نے جو میرے پاس جو بات آئی، بیوی نے کہا میں کرتا پیجامہ پہننا چاہتی ہوں، شوہر نے اتنا مارا نہیں، ہمارے خاندان کی اور ہمارے گھر کی پرمپرا نہیں ہے، وہ ساڑی ہی پہننا ہے۔ حالانکہ ساڑی پہننے میں عورت کا پیٹ بھی دکھتا ہے اور پیٹھ بھی دکھتی ہے جو کہ حرام ہے، اور جتنا پردہ کرتا پیجامہ میں ہوتا ہے ساڑی میں نہیں ہوتا ہے۔ عورت کچھ اسلام کی جانکار تھی، کچھ شریعت کے مسئلے سے واقفیت رکھتی تھی، اس نے کہا کہ نہیں اس میں بے پردے کی تو نہیں، ہمارا امی، ہماری دادی، ہماری نانی سب یہی پہنتے آئے ہیں، ہماری مامیاں سب یہی پہنتے ہیں، تم کو بھی یہی پہننا ہے۔ خوب مارا شوہر نے۔ کوئی غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ او دور چھوڑیے، میں اسی محلے کی بات کروں آپ کو، بچیاں نے، ہمارے استاد نے، ہمارے آپا جان نے منع کیا ہے کہ شادی میں ہم جو ہے وہ سب اچھے سے پردہ کر کے جائیں۔ میں نے ایک بار کر لو
ایک بار کر لو، ایک بار کر لو۔ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچے ہماری تقریر سن کر، ہماری گفتگو اور نصیحت سن کر کبھی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں حضرت نے کہا کہ ہم داڑھی رکھیں گے، داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس عزم مصمم کیا بچوں نے، پختہ ارادہ کیا بچوں نے، داڑھی چھوڑا بھی۔ ماں کہا ابھی تیری کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ نکال دیا ماں نے۔ میں نے بچے سے پوچھا کیوں بھائی؟ امی زبردستی کر کے نکال دیا، منع کر دیا۔ میں نے بات کیا آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نہیں حضرت غلطی ہو گیا، آئندہ رکھنے کے لیے بولتے ہوں۔ جب ماں ہی بچے کو سنت سے روک رہی ہے، باپ ہی بچے کو پردے سے روک رہا ہے، تو پھر قیامتیں ہمارے دروازے پہ دستک نہیں دیں گی؟ مصیبتیں ہمارا استقبال نہ کریں گی؟ بچی کہہ رہی ہے بے پردہ نہیں نکلوں گی، ماں کہہ رہی نہیں نکلنا ہے۔ او دیکھ فلاں کی لڑکی کیسا جاتی تو یہ کپڑے میں جائے گی۔ یہ حالات ہمارے اپنے گھر کے ہیں، یہ حالات ہمارے اپنے، میرے گھر سے میرے گھر مراد مت لیجئے، ہمارے اپنے محلے کے ہیں یہ حالات۔ کیسا ایمان ہے ان کا، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی جھما جھم بارش ہو میرے گھر پہ، اللہ کی رحمت کی جھما جھم بارش ہو میرے کاروبار پہ، اور ہر جگہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آئے میرے پاس۔ اللہ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے قرآن میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو بھی اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر کرو گے اللہ کے دین کی مدد تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر مؤذن صاحب میرے پاس آئیں گے تو میں پیسہ دوں گا، میرا پیسہ دینا اسی وقت ہوگا جب وہ آئیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے شرط کے ساتھ، اگر تم رب کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کر کے دیکھو کیا ہے رب کی دین کی مدد۔ اس نے کہا پردہ کرو تو کرو، اس نے کہا نماز پڑھو تو پڑھو، اس نے کہا حرام کو چھوڑو تو چھوڑو، کر کے دیکھو، پھر اس کی مدد نہ آئے تو پھر بولنا۔ صحابہ نے کیا، 313 تھے، آسمان سے 2000 فرشتوں کو بھیج کر رب نے مدد کیا ہے۔ احد میں صرف 5000 تھے، اللہ نے 5000 فرشتوں کو بھیج کر کے مدد کیا ہے۔ کیا اللہ کی مدد نہیں آئی ہے؟ اللہ کی نصرت نہیں آئی ہے؟ آج بھی آئے گی، اس لیے کہ ہمارا خدا حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہمارا خدا ہے اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ 1400 سال پہلے جو خدا تھا وہی خدا ہمارا ہے جی، جو محمد کا خدا ہے وہی ہمارا خدا ہے، جو آدم صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، خلیل اللہ کا جو خدا ہے وہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا خدا۔ وہ آج بھی مدد کرنے کو تیار ہے، اس کے دین کی مدد تو کر کے دیکھیں نا۔ چھوڑ دیں، اور پتہ نہیں وہ لوگ، وہ ماں اور بہنیں، اگر میری آواز گھروں تک پہنچ رہی ہے، وہ ماں اور بہنیں، وہ باپ اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، احتساب کریں، تو کس منہ سے قیامت کے دن نبی کو منہ دکھائے گا جو اپنی بیٹی کو پردے سے روکتا ہے؟ تو کس منہ سے سیدہ فاطمہ کو، سیدہ عائشہ کو، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اپنا منہ دکھائے گی قیامت کے دن سیدہ نفیسہ کو جو اپنی بیٹی کو پردہ سے روکتی ہے، جو اپنے بچوں کو سنت سے روکتے ہیں؟ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو دنیا کے حالات بنے نا وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ خود کہہ رہا ہے یہ جو کچھ مصیبتیں تمہیں پہنچے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ایک آدمی بھی نماز جلدی اس لیے پڑھتا ہے تاکہ نماز کے بعد پھر وہ گناہ کر سکے، جا کر کے پھر وہ گناہ کر سکے موبائل میں جا کر کے، ساری چیزیں۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات عورتوں کو دیکھا کہ ان کی چمڑی چھلی جا رہی ہے آگ کی کینچی سے۔ چمڑی چھلو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں ایک عورت 4 لوگوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی، باپ کو، بیٹے کو، شوہر کو، بھائی کو۔ عورت کہے گی مولا میرا باپ تھا کبھی اس نے روکا نہیں، مولا میرا شوہر تھا کبھی روکا نہیں، مولا میرا یہ بھائی تھا کبھی بتایا نہیں، مولا یہ میرا بھائی تھا اور یہ میرا بیٹا تھا کبھی اس نے روکا نہیں۔ یہاں پر تو منع کیا جاتا ہے پردے سے۔ یہ ہمارا ماحول بن چکا ہے، یہ حالات بن چکے ہیں۔ لوگ لے کر کے اتنے خرافات کرتے ہیں شادیوں کے نام پر، اتنی بے پردگی کرتے ہیں، ساری چیزیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر چاہتے ہیں عزت ملے، وقار اور سکون ملے، کامیابی ملے، چھوڑ دیجئے گناہوں کی زندگی،
دنیا 3 دن کی کھیتی ہے، ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اور خاص طور پر سنت اور شریعت سے روکنے والے وہ بھی تھوڑا توجہ کے ساتھ یہ کریں، اپنے بچوں کو سنت کا پیکر بنائے، شریعت کا پابند بنائے۔ واللہ باللہ، اللہ کی عزت کی قسم، اگر آپ نے اپنے بچوں کو نبی کی محبت کا جام پلایا اور نبی کی سنت اور شریعت کا پابند بنایا، یہ بچہ اللہ اکبر آپ کے سامنے آنکھوں کو جھکا کر آپ سے گفتگو کرے گا، آنکھیں جھکا کر ہاتھ باندھ کر کے آپ کی باتوں کو سنے گا۔ ورنہ دنیا 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 کے پیچھے گئے، وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بیٹا بات کرے گا، وہ دن دور نہیں ہے کہ باپ کے چہرے پر بیٹے کا تماچا ہوگا، وہ دن دور نہیں ہے کہ باپ کا گریبان ہوگا اور بیٹے کا کی کلائی ہوگی، وہ دن دور نہیں ہے کہ باپ بیٹے کے لیے خون کے آنسو بہاتا ہوگا۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان مصیبتیں پریشانیاں نہ ہو، بیٹا ہماری قدر کرے، پیار کی نظر سے دیکھے، محبت کی نظر سے دیکھے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دے، نبی کی سنت اور شریعت کی ضرور تعلیم دے۔ اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو اور میں آپ کو بتاتا، بے پردگی سے بچنے کی کوشش کریں، بے پردگی سے بچنے کی کوشش کریں، سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلانے کی اپنی بیوی بچوں بیٹیوں کو کوشش کرے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس طرح کیسے کیا، اللہ تعالیٰ ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ نبی کی بیٹی ہے نا سیدہ فاطمہ، نبی کی بیٹی ہیں، 4 بیٹیوں میں سب سے لاڈلی بیٹی ہے فاطمۃ الزہرا، امام حسن و حسین کی امی جان ہے، مولا علی کے زوجہ محترمہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور دنیا میں قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی سردار ہے سیدہ بی بی فاطمہ۔ لیکن پردے کا کیا حال تھا؟ صرف نعرہ لگانے سے یا صرف اللہ اکبر ان کا نام لے کر کے عظمت کے نعرے لگانے سے، جب تک ہم ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش نہ کریں گے، ان کی بارگاہ سے جو برکتیں ملنی چاہیے صحیح معنوں میں نہ مل سکے گی۔ سنیے ان کا پردہ کیا تھا۔ وہ غسل کرتی ہے، غسل کرنے کے بعد اپنی کنیز کو بلاتی ہے، اپنی نوکرانی اور خادمہ کو بلاتی ہے اور بلا کر کہتی ہے، دیکھو میں نے تو غسل کر لیا ہے، اب جب میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے تو مجھے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہلانے اور غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بے پردگی نہ ہو جائے، بس میرے انہی کپڑوں میں کفن کے کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا۔ ایک روایت ان کے بارے میں یہ ملتی ہے، اور صاحب تفسیر روح البیان نے اپنی کتاب کے اندر مشہور زمانہ تفسیر کے اندر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ یہی نبی کی بیٹی ہے، مولا علی کی بیوی حسن و حسین کی اماں جان ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے، اللہ سب کی روح تیرا فرشتہ نکالتا ہے، سب کی جان وہی قبض کرتا ہے، امیر ہو کہ غریب ہو سب کی روح فرشتہ نکالتا ہے، لیکن میرے مولا جب تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ کی روح قبض کرنے کا وقت آئے تو میرے پاس فرشتے کو نہ بھیجنا، اس لیے کہ فرشتہ بھی میرے لیے اجنبی ہے۔ مولا تیرے نبی کی بیٹی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے، جب میری وفات کا وقت آ جائے تو خود اپنے دستے قدرت سے میری روح کو قبض فرما لینا۔ نبی کی بیٹی پردے کا اتنا اہتمام کریں، ان شرابیوں، بے نمازیوں، سود خوروں کی بیوی بچیاں پردے کا اہتمام نہ کریں، کتنے بڑے تعجب کی بات ہے۔ میرے نبی نے مالک جنت ہو کر دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارت بلکہ جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ جنت تو ان کا مقدر ہے جی، ہم جنت کے محتاج ہیں، جنت چاہتی کہ فاطمہ مجھ میں آ جائے، بلال اور حبشی مجھ میں آ جائے۔ ہم جس طرح جنت کے مشتاق ہیں نا، تو جنت بھی کچھ لوگوں کی مشتاق ہے، جنت بھی کچھ لوگوں کی مشتاق ہے۔ یہ کریں، یہاں دیکھا جائے بھائی گلی سے شرابی گزر رہا ہے، گنڈا گزر رہا ہے، کون گزر رہا ہے، بالکل پردہ نہیں۔ مولانا صاحب آ گئے تو پردہ، صرف پردہ مولانا سے نہیں ہے، نکال دو اس بات کو ذہن سے، صرف داڑھی اور ٹوپے والے سے پردہ نہیں ہے، سب اجنبی مردوں سے پردہ ہے۔ اکثر علاقوں میں آپ جائیے، عورتیں پانی بھر رہی ہے، کپڑا دھو رہی ہے، کون گزر رہا کون نہیں گزر رہا کوئی پرواہ نہیں، اور دور سے دیکھے مولانا صاحب آ رہے ہیں، پردہ ڈال لیے اندر چلے گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف پردہ امام صاحب سے، مولانا صاحب سے، حضرت جی سے، داڑھی والے ٹوپی والے سے، ایک گانجا پینے والوں سے، شراب پینے والوں سے، ٹک ٹاک گیم کھیلنے والوں سے پردہ نہیں ہے، سب سے پردہ ہے۔ یہ داعیہ کس نے پیدا کیا؟ یہ سوچ یہ فکر کس نے پیدا کی؟ ہم نے ہی پیدا کی ہے نا، ہم نے پیدا کی۔ اللہ یعوذ باللہ آج اتنی خرافات۔ خیر،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابیوں کو بھی دیکھا، بڑے دردناک عذاب میں گرفتار ہیں، بے نمازیوں کو دیکھا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ پاک آپ کو بھی اور ہم کو بھی عزتوں سے مالا مال فرمائے گا، سرخ روی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نبی کی سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔